السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میرے کچن میں بننے جا رہا ہے افغانی پلاؤ، کابلی پلاؤ، ازبکی پلاؤ، پوشی پلاؤ، یہ سارے اس کے جو ہے وہ آلٹرنیٹیو نیمز ہیں۔ اور یہ جو پلاؤ ہے افغانی پلاؤ، یہ افغانستان کی نیشنل ڈش ہے۔ یہ بہت ہی کم انگریڈینٹس پہ بنتی ہے اور انتہا سے زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ریسیپی ہے یہ بالکل اوتھینٹک ریسیپی ہے، آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا تو انشاءاللہ پھر یہی ریسیپی فالو کریں گے۔ چلیں ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ریسیپی کے لیے میں نے چاول لیے تھے 1/2 kg اور یا 3 کپ کر لیں، فل 3 کپ، اور اس کو میں نے بہت اچھے سے دھویا تھا۔ اس وقت تک دھوتی رہی تھی جب تک اس کا وائٹ پانی آنا ختم نہیں ہو گیا تھا۔ یہاں پر میں ایک بات بتاتی چلوں کہ ہم چاولوں کو دھوتے ہیں مسل کے بھگونے سے پہلے۔ اگر ہم بھگونے کے بعد دھوئیں گے تو ہمارے چاول پورے ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ ٹپ ہے کہ آپ ہمیشہ چاولوں کو بھگونے سے پہلے اچھی طریقے سے دھوئیں۔ چاول بھگونے کے لیے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ وہ چاولوں سے اوپر رہے، اور اس ریسیپی میں چاولوں کو کم سے کم ہمیں 1 گھنٹے بھگونا ہے اور زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے۔ جتنا چاول بھیگے گا اتنا چاول اچھا بنے گا۔ یہ جو 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ اس ریسیپی کی جان ہے۔ اس کو ہم جب پیسیں گے تو یہ مسالہ بنے گا پلاؤ مسالہ، ٹھیک ہے۔ اس میں نے زیرہ لیا تھا 1.5 ٹیبل اسپون، اور بڑی الائچی لی تھی 9 عدد، ہری الائچی لی تھی میں نے 8 عدد۔ ان کو میں بلینڈر میں ڈال کے پیسوں گی اچھے سے اور اس کا مسالہ بنا لوں گی۔ یہاں پر میں نے 2 پیاز لی ہیں، وائٹ پیاز، اور اس کو میں نے کاٹ لیا ہے باریک۔ پاٹ میں میں آئل ڈال رہی ہوں، آئل تقریباً 1 کپ ہے، اور اس کے بعد اس میں پیاز ڈال کے اس کو تلوں گی۔ جسٹ ہلکا سا بس نرم ہوگی پیاز کو نرم کرنا ہے، اور اتنا تلنا ہے کہ نرم ہو جائے، کلر نہیں آنے دینا ہمیں اس کے اندر۔ جب پیاز نرم ہو جائے گی تو ہم اس میں میٹ ایڈ کریں گے مٹن کا، اور میٹ کی جو ہمارے پاس سائز ہوگا وہ ہم تھوڑی بڑی بوٹیاں رکھوائیں گے، نارمل سے تھوڑی بڑی بوٹیاں ہوں گی اور ود بون ہوگی۔ گوشت ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے، تقریباً 1 سے 1.5 ٹیبل اسپون۔ نمک ہم اس میں اسی وقت ڈالیں گے، آپ کو جتنا نمک ڈالنا ہے اپنے رائس کے اندر، جتنا آپ پسند کرتے ہیں وہ اسی سٹیج پر ڈالیں گے۔ نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون۔ چینی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اپنا پلاؤ مسالہ۔ پلاؤ مسالہ وہی مسالہ تھا جو ہم نے گرائنڈ کیا تھا، اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے 500 ml یا 2.5 کپ۔ پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو ابال آنے دیں گے، اور جب ابال آ جائے گا اس کے اندر تو اس کو کور کر کے 30 منٹس کے لیے چھوڑ دیں گے، اور یا اس وقت تک کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک ہمارا گوشت گل نہیں جاتا۔ جب تک گوشت ہمارا گل رہا ہے تو ہم یہاں پہ گاجروں کو تیار کر لیتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ 2 گاجریں لی ہیں، اس کو 20 سے ہاف کر دیا ہے، دونوں کا سائز جو ہے وہ ایکول ہونا چاہیے۔ 20 سے ہاف کرنے کے بعد ہم اس کے پرانس کاٹیں گے لینتھ وائز، اور اس کی جو تھکنیس ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی باریک میں دکھا رہی ہوں آپ کو۔
اتنا موٹا ہوگا یہ، نہ زیادہ موٹا سائڈ پہ جائے گا اور نہ ہی پتلے سائڈ پہ جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس کی جولین کٹنگ کر لیں گے۔ جولین کٹنگ مینس وہ کٹنگ جیسے جو میچ اسٹک ہوتی ہے، تو اس طریقے کی ہم اس میں کٹنگ کریں گے۔ اس کے بعد میں نے لی ہے آدھا کپ کشمش، یہ بلیک کشمش ہے، اور بڑی کشمش مت لیجیے گا، جو بلیک کشمش ہوتی ہے چھوٹے سائز کی، وہ کشمش اس میں یوز ہوگی، اور اچھے سے دھو کے اس کو بھگو دینا ہے 15 منٹ کے لیے۔ یہاں پر میرے 30 منٹس ہو چکے ہیں، اور اب میں جو ہوں وہ چیک کر رہی ہوں کہ میرا میٹ ہوا ہے یا نہیں۔ بار بار ہمیں کور کو نہیں ہٹانا، ورنہ سے بھی گوشت جو ہے وہ دیر سے گلتا ہے۔ میٹ میرا پورا اچھے طریقے سے گل چکا ہے۔ اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی گاجریں، جو میں نے جولین کٹنگ کاٹی تھی اس کی گاجرز میں ایڈ کروں گی، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میٹ میں نے اچھے سے چلا لیا تھا، اس کے اوپر میں گاجروں کو پھیلا رہی ہوں۔ یہاں سے آپ کو سٹیپ بہت غور سے دیکھنا ہے۔ گاجروں کو پھیلانے کے بعد میں نے اس کے اوپر کشمش کو پھیلا دیا ہے، مکس نہیں کیا، اور آپ لوگ بھی مکس نہیں کریے گا۔ اس کے اوپر میں نے بھیگے ہوئے چاولوں کو بغیر پانی کے اس کے اوپر پھیلا رہی ہوں۔ چاولوں کو پھیلانے کے بعد اس میں کھولتا ہوا پانی جو ہے نا، بوائل کر کے پانی ڈال رہی ہوں، 500 ml یا 2.5 کپ۔ پانی آپ کا کھولتا ہوا ہونا چاہیے، روم ٹیمپریچر کا پانی مت ڈالیے گا، پانی بوائلنگ واٹر اس میں ایڈ ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس کو چاولوں کو آرام سے سافٹلی اندر کی طرف دبا کے پانی کے اندر کریں گے، چمچہ نہیں چلائیں گے۔ اس کے بعد اس کے اوپر ہم پلاؤ مسالہ جو بقایا تھا، جو کیونکہ 1 ٹیبل اسپون میں نے اس ٹائم ڈالا تھا گوشت کے اندر، جو باقی کا بچا ہوا مسالہ ہے وہ اس ٹائم پر ہم اس کے اوپر چھڑک دیں گے۔ اب دوبارہ بہت غور سے دیکھیے کہ میں کس طریقے سے مکس کر رہی ہوں۔ کسی بھی ہینڈل سے آپ اس کے اندر جگہ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو جگہ بنانی ہے کہ اندر کا سارا سامان آپس میں مکس بھی نہ ہو، اور پانی چاولوں تک آرام سے پہنچ جائے، مسالہ نیچے تک وہاں تک آرام سے پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت کیئرفلی آپ دیکھیں، اور اس کو اتنی ہی کیئرفلی آپ کو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا چولہے کو ہائی فلیم پہ رکھ کے اتنی دیر پکانا ہے کہ جو آپ کا پانی ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے۔ پانی کو بالکل ختم نہیں کرنا، جسٹ کم کرنا ہے۔ جب پانی کم ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اچھے طریقے سے۔ ایلومینیم فوائل ہے تو ایلومینیم فوائل سے کر دیجئے، ایلومینیم فوائل نہیں ہے تو آپ کسی بھی موٹے کپڑے کو اس کو اوپر پھیلا کے ڈھکن رکھ کے اس کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں ایلومینیم فوائل سے کر رہی ہوں کہ پہلے میں نے اس کے اوپر کور کیا تھا لڈ کے اوپر، اس کے بعد جب لڈ کو صحیح طریقے سے دبا دیا تو اس کی جو پاٹ ہے میں پاٹ کو دبا کے کور کر دوں گی، تو اس سے جو اسٹیم ہے وہ اچھی بنے گی۔ ففٹین منٹس ہو چکے ہیں، اور اب میں یہاں پہ اپنی لڈ ہٹا رہی ہوں اور فوائل کو ریموو کر رہی ہوں۔ یہ آپ کے سامنے ہی اوپن کر رہی ہوں میں۔ اب اس کو ہم ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مکس کریں گے، بہت ہلکے، لائٹلی بالکل۔ ماشاءاللہ سے ہر دانہ جو چاول کا ہے وہ بالکل الگ الگ ہے، گل بھی گیا ہے، الگ الگ بھی ہے، ذائقے میں بھی، خوشبو میں بھی بے انتہا اچھا ہے۔ اب ہم اس کو ڈش میں نکالیں گے اور سرو کریں گے۔
یہ ریسیپی بے انتہا سمپل ہے، اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور ہو سکے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کیسی بنی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔